آج دسمبر کی 31 تاریخ ہے. یہ سال مکمل ہوا، اگرچہ یہ مسلمانوں کا سال تو نہیں، لیکن چونکہ ہماری ساری تاریخیں سب کچھ اسی کے ساتھ وابستہ رہتا ہے، تو چلیں اس موقع کو ذہن میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ جب نیا سال آتا ہے ہم ہیپی نیو ایئر کہتے ہیں، نہیں بھی کہتے تو ہم کوئی دعائیں لکھ بھیجتے ہیں، کوئی میسیجز فارورڈ کرتے رہتے ہیں، اور ہمارے جو ینگ جنریشن ہے وہ موٹر سائیکلز میں سے سائلنسر نکال کے چلا رہے ہوتے ہیں، بڑے جشن منائے جاتے ہیں، اوور آل منائے جاتے ہیں، لوگ خوش ہوتے ہیں. تو عقل مند انسان تو اپنے پیچھے سے سبق حاصل کرتا ہے. اگر ہم 2020 دیکھیں تو 2020 کا جب آغاز ہوا تھا تب بھی یہی حال تھا کہ نہیں تھا؟ مبارکیں، نیا سال شروع ہو گیا، دعائیں، یہ سب کچھ لیکن صرف لپ سروس کی حد تک. کیسا تھا سال بتائیں؟ کیسا تھا؟ خوف کا سال تھا، پریشانی کا تھا. یہ کووڈ-19، یہ کرونا جو آیا، کسی نے آغاز میں سوچا تھا کہ یہ سال ایسا ہوگا کہ ہم ہاتھ ملانے سے بھی جائیں گے، ہم ایک دوسرے سے خوف زدہ ہو جائیں گے، ملنا ملانا بھی چھوڑ دیں گے، اور اسکول بند ہو جائیں گے، پورا سال ضائع ہو جائے گا، لوگوں کی کاروبار تباہ ہو جائیں گے. کتنے ہی لوگ دنیا سے اس کی وجہ سے کوچ کر جائیں گے. تو کیا سبق ملا؟ کہ ابھی جب ہم نے انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو اگلی 2021 میں داخل ہونا ہے، تو 2 نفل پڑھ کے، دعا کر کے، عاجزی کے ساتھ، اللہ سے ڈرتے ہوئے کہ یا رب العالمین ہمیں بخش دے، ہمیں معاف کر دے، آنے والا سال خیر کا سال ہو، عافیت کا سال ہو، سکون کا سال ہو، خوشی کا سال ہو، کامیابی کا سال ہو، رحمت کا سال ہو، فضل کا سال ہو. اور پھر اس کے بعد جو 3 ایسپیکٹس آف لائف ہیں ان کو ضرور دیکھیں. ایک ہے فزیکل ایسپیکٹ، اس کو ضرور دیکھیں. فزیکل ایسپیکٹ یعنی ہم اپنی جو جسمانی صحت ہے اس کا خیال رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو قوی مومن ضعیف مومن سے زیادہ محبوب ہے. اور وہ کیسے؟ کہ ہم اپنے کھانے پینے کو، سونے جاگنے کو ڈسپلنائز کریں. ہیلدی فوڈز، بچوں سے محبت کا یہ کیا انداز ہے کہ ٹھیک ہے ان کو پیسے پکڑائے، فوڈ پانڈا پہ آرڈر جا رہا ہے، آرڈر آ رہا ہے، آرڈر جا رہا ہے، آرڈر آ رہا ہے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ ٹھیک ہے کبھی کبھار کوئی حرام تو نہیں ہے، کھانا چاہیے، لیکن کبھی کبھار، ہر وقت نہیں. فریش فروٹس، فریش ویجیٹیبلز جو سیزن کے ہیں خود بھی لائیے، خود بھی کھائیے، بچوں کو بھی کھلائیے، اور اپنی صحت کا خیال رکھیے. سونے جاگنے کے اوقات کر، ہمیں تو اللہ کے رسول نے اتنی پیاری باتیں بتائی. عشاء کے بعد سو جانا چاہیے، صبح آرام سے اذان کے لیے بھی جاگ، اذان کے ساتھ ہی نماز کے لیے بھی جاگ کھل جاتی ہے. دوسرا اسپیکٹ میں کہوں گی ایموشنل اسپیکٹ ہے، جو ہمارے جذبات ہیں، جو ہمارے احساسات ہیں، ان کو چینلائز کرنا، ان کو کنٹرول کرنا. مومن ایسا نہیں ہوتا کہ جب غصہ آئے تو آپے سے باہر ہو جائے اور اسے کوئی بڑے چھوٹے کی تمیز ہی باقی نہ رہے، وہ سوچے ہی نہ کہ وہ زبان سے کیا نکال رہا ہے. تو جو ایموشنل اسپیکٹ ہے ہمیں اس کی بھی ہیلتھ کا خیال رکھنا چاہیے. اور اس کی ہیلتھ سب سے بہترین، اگر آپ نے چاہتے ہیں کہ ایموشنل اسپیکٹ ہیلتھی ہو جائے تو سیرت پڑھیں، رسول کا طریقہ دیکھیں. کوئی نہیں زیادہ ٹائم، 10-15 منٹ ہی لگا لیں. رسول کی بات، رسول کا طریقہ، آپ دیکھیں گے کہ رفتہ 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 وہ چیز ہمارے اندر انشاءاللہ آتی چلی جائے گی. تیسرا اسپیکٹ ہے اسپرچول اسپیکٹ، روحانی حصہ جو ہماری زندگی کا ہے، جس کو ہم بہت کم لفٹ کراتے ہیں. اور یہ جو اسپرچول اسپیکٹ ہے یہ بھی 2 طرح سے ہے. یعنی اسپرچول اسپیکٹ مینز ایمان پہ کام کرنا ہے. ایمان پہ جب کام کریں گے تو 2 حصے ہیں.
ایک تعلق ہے اللہ کے ساتھ، ایک تعلق ہے بندوں کے ساتھ، کیونکہ حقوق اللہ کی بھی پرسش ہونی ہے اور حقوق العباد کی بھی پرسش ہونی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جو ہماری روح ہے نا وہ باقی رہے گی۔ جسم تو یوں ہے جیسے کپڑے پہنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کپڑے جب ہم اتار دیتے ہیں تو اس کو ہم مشین میں ڈالیں یا اس کو ڈنڈے سے کوٹیں، اس کی آپ کو تکلیف ہوتی ہے؟ ہوتی ہے؟ اسپنر میں ڈالتے ہیں، نچوڑے جاتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی نا؟ تو یہ جسم اور روح کا یہ معاملہ ہے۔ اصل چیز روح ہے، اس کی فکر کیجئے، اس کی غذا نیکی ہے اور اس کی ایکسرسائز عبادت ہے۔ وہ نماز بھی ہے، وہ روزہ بھی ہے، اور علم کا حصول بھی ہے، وہ بھی عبادت ہے جو آپ چل کے جائیں علم کے حصول کے لیے۔ اور اسپرچول ایسپیکٹ کا دوسرا حصہ حقوق العباد، بندوں کے حقوق، وہ معاف نہیں ہوں گے۔ بندوں کے حقوق میں جو لوگ ان میرڈ ہیں، سب سے بڑا حق ماں باپ کا، اور ماں باپ میں بھی سب سے پہلے ماں کا، اور جو میرڈ ہیں ان پہ سب سے بڑا حق شوہر کا، شوہر کا، شوہر کا۔ یہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ قرآن سے۔ اگر چاہتے ہیں روح کو زندہ رکھیں، اگر چاہتے ہیں روح طاقتور ہو جائے، تو قرآن کی طرف آئیے اور ایک عہد کر لیجئے اس سال کے آغاز میں دل کے ساتھ، یہ سال میں نے قرآن کے ساتھ گزارنا ہے، میں اپنی تمام مصروفیات کو ترک کروں گی، پیچھے کروں گی، قرآن سیکھوں گی، قرآن پڑھنا سیکھوں گی، قرآن سمجھنا سیکھوں گی، قرآن پہ عمل کرنا سیکھوں گی۔ اللہ کرے میری بات آپ کے دل پہ اثر کر جائے، اللہ کرے آپ یہاں سے عہد لے کر اٹھیں، اللہ کرے یہ سال ہم سب کے لیے ایسا سال بن جائے جو اللہ کے قرب کا سال بن جائے۔ ہم نہیں جانتے کہ یہ سال ہمارا آخری سال ہو، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ہم صرف گھر ہی پوچھتے مانجتے رہے، گھر ہی بناتے رہے جو ہم چھوڑ کے چلے جائیں گے، یہ کسی اور کا ہو جائے گا۔ ہمارے پاس تو جو چیز رہ جائے گی وہ قرآن ہے، وہ حسن خلق ہے، جو کہ میزان عمل میں سب سے بھاری ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن سے جوڑ دے، یہ سال ہمارا قرآن کی خدمت کا سال ہو، قرآن کا ساتھ ہمیں نصیب ہو جائے، اور ہم اس کو اپنا ہادی مانتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے ایسے چلنا شروع کر دیں جیسے نیا چلنے والا بچہ اپنی ماں کی انگلی پکڑ کے چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔